بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف محمود کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ گزشتہ ہفتے کی سویڈن کی اہم خبریں اور تبصروں کا سلسلہ سویڈن کی ڈائری کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ چونکہ ناظرین کی طرف سے سلسلے کو بہت پسند کیا جا رہا ہے اور بہت سے احباب کی خواہش ہے کہ اس کو ہر ہفتے پیش کیا جائے، تو یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اور اس ہفتے کی جو سویڈن کی اہم خبریں ہیں اور یہاں ہونے والی جو پیش رفت ہے، اس سے سویڈن میں رہنے والے لوگوں کو اور جو سویڈن سے باہر رہ رہے ہیں ان کو بھی آگاہ کر رہے ہیں۔ اور آج کی اس سویڈن کی ڈائری میں جو اہم باتیں شامل ہیں، ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سویڈن میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین کا عمل جاری ہے، لیکن چونکہ یہ ویکسین کا عمل جو ہے وہ یورپی یونین اپنے طور پہ یہ اس کو مینیج کر رہی ہے، اور اس وجہ سے ویکسین کے حصول میں کچھ سستی کا عمل جاری ہے۔ پہلے سویڈن کی حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم جون کے آخر تک اپنی تمام آبادی کو اس ویکسین کی جو پہلی ڈوز ہے وہ دے دیں گے، لیکن اب یہ ممکن نظر نہیں آ رہا، اور اب حکومت نے نئی تاریخ 15 اگست کی دی ہے کہ 15 اگست تک جو ہے ہم تقریباً اپنی جو آبادی ہے اس سب کو کرونا ویکسین کی جو ہے وہ پہلی ڈوز دے دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر آنے والے وقت میں ان میں ویکسین جو ہے وہ ملنے کا عمل جاری رہا تو پھر شاید یہ ممکن ہو سکے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں آسٹرازینیکا کی جو ویکسین تھی اس کے بعد جو کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو رہی تھیں اور کچھ ممالک میں ان کے رد عمل کے طور پہ کچھ اموات بھی ہوئی تھی، تو اس لیے کچھ اس کو روک دیا گیا تھا، لیکن اب اس کو دوبارہ سے پھر سے شروع کر دیا گیا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ویکسین کا عمل کیسے جاتا ہے۔ لیکن اب سویڈن میں چونکہ موسم بہار شروع ہو چکا ہے، اور موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی یہاں پہ جو ہے وہ پولن الرجی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو پولن الرجی جن لوگوں کو حساسیت ہے، جن کو پولن الرجی کی شکایت ہے، اور دوسرا یہ اس کرونا کی تیسری لہر بھی جاری ہے، تو یہ ان کے لیے زیادہ جو ہے وہ مشکل صورتحال پیدا کر سکتی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ کافی خدشات ہیں۔ اور اگر یہ ویکسین کا عمل جو ہے وہ تھوڑا تیزی سے ہوتا تو ممکن ہے یہ صورتحال جو ہے وہ اتنی مشکل پیش نہ آتی۔ بہرحال یہ یہاں کا جو اس حوالے سے اپڈیٹ ہے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ سویڈن کا جو عالمی برانڈ ہے H&M، اس کی چین میں بائیکاٹ کی مہم جاری ہے، اور بہت سے جو لوگ ہیں چینی، انہوں نے اس کا مال خریدنا جو ہے وہ بند کر دیا اور اس کے خلاف احتجاج بھی کیا ہے۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ H&M نے جو چین کا صوبہ جہاں پہ مسلم اکثریت ہے، وہاں ایک اور مسلمان ہیں سنکیان کے علاقے میں، وہاں سے انہوں نے کپاس خریدنے پہ نہ صرف انہوں نے اس کو روکا، بلکہ انہوں نے اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کہ وہاں پہ جو مسلم پاپولیشن ہے ان کے ساتھ صورتحال جو ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ تو اس کے رد عمل میں چینی جو ہے وہ اتھارٹیز نے، لوگوں نے H&M کا بائیکاٹ کیا ہے۔ تو یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا کے بہت سے ممالک میں جہاں مسلمان جو ہے وہ بڑی مشکل صورتحال سے دوچار ہیں، لیکن چائنا وہ ہے کہ جہاں پہ شاید مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں، اور اس پہ یہ بھی جو ہے وہ زیادہ امر ہے کہ جو مسلم امہ ہے، عالمی اسلامی جو سربراہی کانفرنس ہے، وہ اس بارے میں کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر رہی، بلکہ چند یورپی ممالک نے اس سلسلے میں جو ہے وہ اقدامات ضرور اٹھائے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمان ممالک نے ان اقدامات کی حمایت کی بجائے ان کی مخالفت کی ہے۔ تو بہرحال چائنا میں جو ہے وہ چائنا اور H&M کے خلاف جو مہم ہے، حالانکہ چین اور سویڈن کے تجارتی تعلقات جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، اس کا ہجوم بہت زیادہ ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ سویڈن میں مستقل طور پہ رہ رہے ہیں تو 3 مئی سے قبل اپنی جو ٹیکس ریٹرن ہے اس کو وہ ضرور آپ سبمٹ کر دیں۔ اپنے ٹیکس کے جو پچھلے سال کا جو آپ نے جو جتنی بھی آپ کی آمدن ہوئی ہے اس پہ ٹیکس آپ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، کسی صورت میں بھی سویڈن کے ہر شہری کو جو سویڈن میں رہ رہا ہے اس کو ہر سال اپنی جو ہے وہ ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ جمع کروانا پڑتی ہے۔
اور یہ اس کی آخری تاریخ 3 مئی ہے. یہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں، یہ آپ ان کے جو ڈاک کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر اب لوگ جو ہے وہ ٹیکس ریٹرن جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ان کی ایپ کے ذریعے دیتے ہیں. اور جن لوگوں نے آلریڈی ایپ کے ذریعے دے دی ہے ان کو جو ان کا اضافی ٹیکس ہے وہ اگلے ہفتے سے ملنا شروع ہو جائے گا. لیکن جو لوگ 30 مئی تک کی تاریخ کا انتظار کریں گے انہیں جو ہے وہ جون کے جو آخری ہفتے میں وہ اضافی جو رقم ان کی اگر بچتی ہوگی، اگر انہوں نے زیادہ ٹیکس دیا تو وہ واپس مل جائے گا، لیکن اگر انہوں نے کم ٹیکس دیا ہے تو وہ بھی ان کو ادا کرنا ہوگا. تو بہرحال 3 مئی کی جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈیٹ ہے. ایک اور خبر یہ ہے کہ سویڈن کے وزیر دفاع نے سویڈن کی مسلح افواج کے سربراہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی ہے. یہ خبر سویڈن کے ذرائع ابلاغ میں اتنی زیادہ اس طرح سے نہیں آئی جیسے پاکستان میں اگر آرمی چیف کی توسیع کا ایکسٹینشن کا معاملہ ہو، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی خبر ہے. پھر اس میں یہ ہمارے سپریم کورٹ میں گئی، پھر پارلیمنٹ نے اس پہ فیصلہ دیا، پھر جا کے کہیں. لیکن سویڈن میں جو وزیر دفاع ہے بنیادی طور پہ جو مسلح افواج کے تمام سربراہوں کا جو ہے وہ باس ہوتا ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے. اور یہ سویڈن میں بھی تھوڑی سی جو ہے وہ غیر معمولی واقعہ ہے. عمومی طور پہ یہاں ایکسٹینشن نہیں دیتے، لیکن جو موجودہ مسلح افواج کے سربراہ ہیں ان کو 3 سال کی مزید توسیع دے دی گئی ہے. اگلا سال جو ہے وہ سویڈن میں عام انتخابات کا سال ہے. اگلے سال سپٹمبر میں یہاں پہ انتخابات ہوں گے، اور سویڈن میں تینوں جو انتخابات ہیں، یعنی جو مرکزی پارلیمنٹ ہے رکسداگ، اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ لانستنگ آتی ہے جس کو آپ صوبہ کہہ سکتے ہیں، ریجن کہہ سکتے ہیں، اور تیسرا آپ کی جو بلدیہ ہے، کمیون ہے جس میں آپ رہتے ہیں. تینوں کے انتخابات ایک ہی دن ہوتے ہیں، اور تینوں انتخابات جو ہے وہ جماعتی بنیادوں پہ ہوتے ہیں. تو اس انتخابات کے لیے ابھی سے پیش بندی جو ہے وہ جاری ہے. اور یہاں کی جو لبرل پارٹی ہے اس نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اگلے انتخابات میں وہ کرسچن ڈیموکریٹ اور ماڈریٹ پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا سکتے ہیں. اور اگر انہیں حکومت بنانے کے لیے جو نسل پرست جماعت ہے سویڈش ڈیموکریٹ سویری ڈیموکراترنا، ان کی مدد بھی وہ لے سکتے ہیں. تو یہ اس نے کافی ہلچل پیدا کی ہے. اس میں جو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کے سربراہ اور موجودہ وزیر اعظم جناب اسٹیفن لوی نے سخت تنقید کی ہے کہ یہ نازی پارٹی ہے، یہ نسل پرست پارٹی ہے، اور سویڈن کی کسی بھی پارٹی نے سویڈش ڈیموکریٹ کے ساتھ کام نہ کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہوا ہے. لیکن یہ لبرل پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ملا کے اقتدار میں آ سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سویڈن کے لیے المیہ ہوگا. تو سویڈش ڈیموکریٹ کی اس وقت عموماً تقریباً 20% کے قریب ان کو حمایت حاصل ہے، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. اور پچھلے 2 انتخابات میں بھی ان کے پاس بادشاہ گر کی پوزیشن تھی کہ وہ جس اتحاد کے ساتھ بھی ملتے وہ حکومت بنا لیتا. لیکن دونوں دائیں بازو نے اور بائیں بازو نے دونوں نے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس کے ساتھ حکومت نہیں بنانی. یہ ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں دنیا کی جمہوریت میں ایک بہت بڑی مثال ہے. اور ایک اس کو صحیح جمہوریت یہی کہتے ہیں کہ اصولوں پہ انہوں نے سودے بازی نہیں کی. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اگلی صورتحال کس طرح سے ہے. لیکن یہاں پہ ہم آپ سے ضرور گزارش کریں گے کہ جب انتخابات کا وقت آئے آپ اپنے ووٹ کا ضرور حق استعمال کریں. اگر آپ اپنے ووٹ کا حق استعمال نہیں کریں گے تو انتہا پسند جو ہیں ان کو زیادہ موقع ملے گا، وہ زیادہ حکومت میں آئیں گے اور وہ اپنی مرضی کے فیصلے کریں گے. پھر جب وہ فیصلے کریں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہمارے خلاف اس قسم کی قانون سازی ہو رہی ہے. تو ان کو روکنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم سب لوگ اپنے اپنے جو ہے وہ ووٹ اس کا استعمال کریں. اور آخر میں ہم اپنے مسیح بہن بھائیوں کو اس ایسٹر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی وہ ایسٹر منا رہے ہیں ہم ان کی اس خوشی میں ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور سویڈن میں اس موقع پہ جو ہے وہ انڈے بہت کھائے جاتے ہیں. اسکولوں میں، ڈے کیئر میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو انڈے رنگ کرنے کے لیے بھی دیے جاتے ہیں. یہاں وزیر اعظم کی بھی ایک تصویر آئی ہے، وہ جناب انڈوں پہ کلر کر رہے ہیں. تو سویڈن میں ایسٹر کے موقع پہ اتنے زیادہ انڈے کھائے جاتے ہیں، یعنی سویڈن کی 1 کروڑ کے قریب آبادی ہے، لیکن یہاں پہ جو 50 ملین انڈے جو ہیں وہ صرف ایسٹر کے موقع پہ کھائے جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ جو سویڈن کی ڈائری کا سلسلہ یہ اختتام کو پہنچتا ہے. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے اور یہ ضرور بتائیے کہ اس میں آپ کو کون سی چیزیں اچھی لگی ہیں، مزید اس میں کس طرح کی چیزوں کا اضافہ کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ کو یہ سلسلہ اچھا لگے تو ضرور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجیے. اور مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.